السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین آمین. مخارج سیریز میں ہم آلموسٹ کافی سارے مخارج کر چکے ہیں. آج کا ہمارا جو مخرج ہے وہ طا کا مخرج ہے. طا چونکہ راس اللسان سے ادا ہوتا ہے، اور راس اللسان میں ہم نے دیکھا تھا کہ 3 مخارج اور 9 حروف ادا ہوتے ہیں. ان 3 مخارج میں سے پہلا مخرج حروف نطعیہ کا ہے، جس میں کہ تا، دال اور طا شامل ہے. ان تا، دال اور طا کو مخرج کے اعتبار سے حروف نطعیہ کہتے ہیں. نطعیہ یا نطعیہ دونوں ٹھیک ہے. تو تا اور دال کو ہم دیکھ چکے. تا اور دال جو ہے وہ باریک حروف ہیں، اور ان دونوں حروف کو ہم پچھلے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں. آپ سب سے گزارش ہے کہ وہ لیکچر لازمی دیکھیں، تاکہ جو مین پوائنٹس ہیں، زیادہ چیزیں ہیں جو بتائی گئی ان راس اللسان کے بارے میں، وہ وہاں پر کلیئر ہو جائیں. ٹھیک، تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ طا کا مخرج ہے. طا کا مخرج کیا ہے کہ جب زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ سے لگے. یہی مخرج، سیم مخرج جو ہے وہ تا اور دال کا ہے، یعنی مخرج تینوں کا سیم ہے، لیکن ان میں ڈفرنس کیا ہوگا وہ ہم ابھی دیکھیں گے. ٹھیک، طا چونکہ موٹا حرف ہے، تا اور دال ہم نے دیکھے تھے باریک حروف ہیں. طا کو مخرج کے اعتبار سے حروف نطعیہ کہتے ہیں. نطعیہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ نطع عربی میں گھڑے کو کہتے ہیں، اور یہ حروف، یہ تینوں جو حروف ہیں، یہ تالو اور مسوڑوں کے درمیان جو خردری جگہ ہے، یعنی جہاں پر ہماری زبان کی نوک، جہاں پر ثناء علیہ کی جڑ کے پاس لگ رہی ہے، وہاں پر خردری سی جگہ ہے، اس پر لکیریں سی لگی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، گھڑے کی مانند وہ جگہ ہے. تو یہ حروف تینوں وہاں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو نطعیہ کہتے ہیں. طا کی مشق کرنے کے لیے آپ نے 3-4 پوائنٹس کو نوٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلی بات یہ کہ پہلے اس کے مخرج کو آپ نے مائنڈ میں رکھنا ہے. زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ سے لگائیں. یہاں پر دیکھیں، زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ سے لگ رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اندر کی طرف جڑ سے لگ رہی ہے، یعنی ثناء علیہ، یعنی سامنے والے اوپر کے 2 دانت. پھر دوسرا پوائنٹ کیا ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کی جانب بلند کریں. یہ جڑ ہے زبان کی، یعنی یہ جو موٹا حصہ ہوتا ہے زبان کا، اس کو اوپر کی طرف آپ نے بلند کرنا ہے. تیسرا پوائنٹ کہ جو زبان کا درمیان ہے اس کو بھی تالو سے لگانا ہے. یہ جو سینٹر وسط اللسان ہے، اس کو بھی سینٹر سے لگانا ہے. اقصی لسان بھی اوپر اٹھی ہوئی ہونی چاہیے، وسط لسان کو بھی سینٹر سے اوپر تالو کی طرف لگانا ہے. فرنٹ والا جو سائڈ، فرنٹ جو حصہ ہے زبان کی نوک، وہ ثناء علیہ کی جڑ سے لگانی ہے. پورا منہ بھر جائے گا. جب پورا منہ بھر جائے گا تو یہ آواز جو ہے موٹی ہوگی، طا کی آواز ہوگی. اگر منہ نہیں بھرے گا تو یہ تا رہے گا. ٹھیک ہے، وہ آگے ہم انشاءاللہ اس میں ڈفرنس بھی دیکھتے ہیں. طا کی آواز کے لیے آپ نے منہ بھر کے اس کو ادا کرنا ہے، اور آواز کا جو پریشر ہے نا، وہ آپ کا پیچھے حلق کی طرف جائے گا. سامنے سے، فرنٹ سے بالکل سیدھا باہر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کے جو آواز کا پریشر ہے وہ پیچھے حلق کی طرف جائے گا. طا طا. ٹھیک ہے، اس کو ادا کر کے آپ دیکھیں گے تو آپ کا پریشر پیچھے کی طرف جا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی زبان پیچھے سے، زبان کی جڑ بھی اٹھی ہوئی ہے، اور زبان کا درمیان بھی اوپر تالو کی طرف بلند ہے. ٹھیک، اس وجہ سے ہمارے منہ میں پریشر بن گیا ہے، ایک بند کمرے کی طرح لاک ہو گیا ہے. یہ لاک ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو آواز ہے بھری ہوئی موٹی نکلے گی، جس سے ہمارا طا صحیح سے ادا ہوگا. تو اس کی مشق جب ہم دیکھتے ہیں تو کرتے ہیں طا طی تو، طا طی تو. اب اس کی ادائیگی میں جو مین باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، پوائنٹس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، وہ یہ کہ طا ادا کرتے ہوئے تا نہیں ہونا چاہیے، آواز ناک میں نہیں جانی چاہیے. دوسرا، توا بھی نہیں ہونا چاہیے، واؤ کی ساؤنڈ پیدا نہیں ہونی چاہیے. توا کریں گے وہ بھی غلط ہے، تا کریں گے وہ بھی غلط ہے. جیسے کہ اکثر اسٹوڈنٹس کرتے ہیں من الشیطان الرجیم، یہ غلط ہے. یا پھر کچھ کرتے ہیں من الشیطان الرجیم، یہ بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، بس آپ نے یہ جو 3 پوائنٹس ہیں، اگر ان کو نوٹ کر لیا، ان کو صحیح سے آپ نے ان کی ادائیگی کی، ان کی ڈائریکشن کو ٹھیک رکھا، تو آپ کا یہ طا بالکل ٹھیک نکلے گا. طا. اب جب ہم اس کی زیر میں جاتے ہیں، جو کہ زیر میں جھکاؤ جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوتا ہے، تب بھی اس حرف کو موٹا ہی رکھیں گے. کیسے؟ طی. گو کہ اس کی تفخیم، اس کی موٹائی زبر والی نہیں ہوگی، لیکن موٹائی اس میں پھر بھی رہے گی. طی. ہم نے تی نہیں کرنا، تی کریں گے تو غلط ہو جائے گا، یہ تا بن جائے گا، باریک ہو جائے گا. ٹھیک ہے، طی طی طی.
یہ تو یہ بھی منہ بھر کے ہی ادا کریں گے. تو طہور، طی طیارات، تو طلاب، یہ لام آپ کا موٹا نہیں ہونا چاہیے تو کی وجہ سے، نہیں، طلاب، تو کر کے لام باریک. ٹھیک. نیکسٹ چلتے ہیں ساکن حالت میں اس کی ادائیگی دیکھتے ہیں. جب ساکن حالت میں تو کو ادا کرتے ہیں تو اس میں قلقلہ ہوتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے کہ 5 حروف پر قلقلہ ہوتا ہے جس میں کہ قاف، طا، با، جیم، دال ہے. ٹھیک ہے. تو کو جب ہم ساکن حالت میں ادا کریں گے تو اس کی آواز کو ہم ہلائیں گے، اپنے مخرج سے ہلا دیں گے. کیسے؟ تو. ٹھیک ہے. اوت، منہ میں بھری ہوئی آواز. ات نہیں کریں گے. اوت. ٹھیک ہے. اور جب ہم کریں گے اطہر. ٹھیک. اطعام. پھر المطمئنہ. مطمئنہ نہیں، اردو میں ورڈ ہوتا ہے مطمئن. ٹھیک ہے. تو وہاں پر تو ہم مطمئن کہتے ہیں، تو کو ہلاتے نہیں ہیں، لیکن عربک میں جب ہم بولیں گے تو مطمئن. ٹھیک ہے. مطمئنہ، یہ چیز. اب ہم آگے چلتے ہیں تا اور تو میں فرق دیکھیں گے. تا چونکہ باریک حرف ہے، تو موٹا حرف ہے. سب سے پہلا مین ڈیفرنس ان کا یہ ہے. مخرج دونوں کا سیم ہے. مخرج کیا ہے کہ جب زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ سے لگے. ٹھیک ہے. زبان کی نوک ثناء علیہ کی جڑ سے ہی لگ رہی ہے دونوں میں. ٹھیک ہے. تا میں بھی، تو میں بھی. اب مین جو ڈیفرنس ہے وہ کیا ہے کہ تا باریک حرف ہے اور تو موٹا حرف ہے. اس کے علاوہ ہم ڈیفرنس دیکھیں گے ان میں، وہ کیا ہوں گے کہ پیچھے سے زبان کی جڑ جو ہے وہ تا کے لیے جو ہے زبان کی جڑ نیچے رہے گی، لیکن تو کے لیے زبان کی جڑ اوپر کو اٹھی ہوئی ہوگی. ٹھیک ہے. نیکسٹ ڈیفرنس دیکھیں. تا کی آواز پرناؤنس کرتے ہوئے جب ہم اس کو الف مدہ میں ادا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تا. پوری آواز جو ہے وہ منہ سے باہر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. تا. تو اس میں کیا ساؤنڈ بن رہی ہے؟ ٹرپل اے، اس طرح کی ساؤنڈ بن رہی ہے. لیکن جب ہم تو کو ادا کرتے ہیں تو چونکہ زبان کی جڑ اوپر کو اٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس میں ساؤنڈ آتی ہے تو منہ میں بھری ہوئی تو. ٹھیک ہے. یہ ساؤنڈ آتی ہے. اور وہی چیز جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ تا کے لیے آواز سیدھی منہ سے باہر آتی ہے، تا. ٹھیک ہے. اور جو تو ہے اس کے لیے آواز کا پریشر پیچھے حلق کی طرف جاتا ہے، تو. ٹھیک ہے. یہ چیز ہوگی تو، اس طریقے سے. نیکسٹ دیکھیں، جب ساکن حالت میں ہم ان میں ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو تا کو جب ہم ساکن حالت میں ادا کرتے ہیں تو ہم نے کہا تھا کہ اس میں سانس جاری کریں گے. کیسے؟ ات، اس طریقے سے ات سانس کو جاری کریں گے. لیکن تو کے لیے جب ہم ساکن حالت کرتے تو اس میں آواز چونکہ ہم نے ہلانی ہوتی ہے، سانس کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا، سانس بند ہو جاتا ہے. اتو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے. اب تا کے لیے ساکن حالت میں آواز بند ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا پہلے آواز کو لاک کریں اور پھر سانس کو جاری کر دیں. ٹھیک. لیکن تو کے لیے آواز میں قلقلہ ہوتا ہے، سانس بند ہو جاتا ہے. اتو اس طریقے سے. ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں ان کی مشق سے ہم ان کی پریکٹس کرتے ہیں. یہ ہے تا، پھر تو، تا، تو. امید ہے آپ کو جو ہے وہ ڈیفرنس سمجھ آ رہا ہوگا. تی، 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 تی. پھر تو، تو. ٹھیک ہے. یہ منہ بھر کے تو کو منہ بھر کے ادا کر رہے ہیں ہر کنڈیشن میں، فتحہ ہو، کسرہ ہو، ضمہ ہو، جس بھی کنڈیشن میں. لیکن تا کے لیے ڈائریکشن پیچھے سے زبان کی جڑ نیچے ہی رہے گی، تو کے لیے اوپر اٹھی ہوئی ہوگی. ٹھیک. پھر آگے دیکھیے ساکن حالت میں ات، اور اس کو دیکھیں ات، پھر ات، ات. ٹھیک ہے. اس طریقے سے یہ تا اور تو میں ڈیفرنس ہے. نیکسٹ دیکھتے ہیں ساکن حالت میں. یہاں پر دیکھیے اتروبن. تا ساکن میں ہم نے آواز کو بند کیا اور سانس کو جاری کیا. کیسے؟ اتروبن. لیکن تو ساکن میں ہم کیا کریں گے؟ آواز کو ہلا دیں گے. اتروفن، اتروفن، اتروبن، اتروفن. ٹھیک ہے. دونوں میں زمین آسمان کا ڈیفرنس ہے، اگر ہمیں مین چیزیں سمجھ آ جائیں. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں ان کے کلمات سے ہم پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیے تابا. ٹھیک ہے. اور تو میں دیکھیے طابا، تا، تو، تابا، طابا. ٹھیک.
نیکسٹ دیکھیے، ٹھیک ہے، ساتارو، پھر ساتورو، تو تا اور تو دونوں میں ڈفرنس رکھنا ہے. آگے دیکھیے تینن، تی جیسے تین ہوتے ہیں نا، تینن، اور جب ہم تو کے ساتھ پڑھتے ہیں تینن، تی تی پورا بھر کے منہ، تی اور تی دونوں میں فرق ہے. نیکسٹ دیکھیے فاتیرن، تی فاتیرن، اور دوسرا دیکھیے فاطیرن، تی فاطیرن، پھر تلاوتن اور تلاوتن، ٹھیک ہے، تی اور تی دونوں میں ڈفرنس. حوتن، اور نیکسٹ مبسوطن، تن منہ بھر کے، حوتن، تن سیدھا منہ سے باہر آواز، اور تن منہ بھر کے، ٹھیک. نیکسٹ دیکھیے تمرن، اور تو کے لیے طیرن. نیکسٹ یتوب، یتو تو سیدھی آواز منہ سے باہر، یقوب، تو منہ بھر کے، یتوب، یتوب، ٹھیک. تبتیل، تبتیل، تی تبطیل، تی 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 تبتیل، تبطیل، ٹھیک. تلا، اور یہاں پر طلا، تا تو تلا طلا. ترفن، اور یہاں طرفن، تی تو ترفن، طرفن، ٹھیک. تو یہ تھا ہمارا آج کا جو ہے وہ تا اور تو کا ڈفرنس، ٹھیک. اس کے علاوہ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں سٹارٹ میں، یعنی قرآن کی تلاوت کے سٹارٹ میں ہی جب ہم نے تعوذ پڑھنا ہوتی ہے تو اس میں کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو اس کا مخرج یہاں پر اگر آپ غلط کرتے ہیں تو موسٹلی غلطیاں ہوتی ہیں. من الشیطان الرجیم غلط، من الشیطان الرجیم غلط، توا، اور پھر تو اگر موٹا کیا ہے تو کر کے تو یہ چیز جو ہے یہ ساری غلطیاں ہیں. اگر آپ ان تین باتوں کو فوکس کرتے ہیں جو ہم نے پہلے نوٹ کی تھیں، اور آواز کا پریشر پیچھے حلق کی طرف پھینکتے ہیں، تو آپ کا تو ہمیشہ ٹھیک رہے گا. اس کے علاوہ ہم اردو میں کچھ ورڈز بولتے ہیں، جیسے نیمز ہیں، ٹھیک ہے، میلز کے نیم ہوتے ہیں نا. یہاں پر دیکھیے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں، طارق، ایسا ہی ہے. لیکن جب ہم اس کو عربک میں پروناؤنس کرتے ہیں تو ہم اس کو بولیں گے تو، تا نہیں، تو کیا کہیں گے، طارق، طارق. اور یہ سورہ الطارق یہاں پر قرآن میں سورہ بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم کیا کریں گے، طارق، طارق نہیں. پھر اسی طرح جیسے طہورن ہے اسی سے ورڈ، تو اردو میں یہ نیم بھی جو میلز کا نیم ہوتا ہے طاہر، ہم ایسے بولتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، طاہر، ہم کہتے ہیں طاہر، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. لیکن عربک میں ہم کیا بولیں گے اس کو، طاہر، تو تا نہیں، تو پورا منہ بھر کے، تو طاہر، ٹھیک. تو یہ چیزیں ہم نے اب مائنڈ میں رکھنی ہے. آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی کوسچن ہے تو وہ پوچھ لیں. کلاس ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے.